بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس دار فانی سے دار ابدی کی طرف انتقال فرما گئے۔ اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی زندگی کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان کی عظیم تر خدمات اور ان کی اسلام کے لیے جو جد و جہد اور ان کی کوشش تھی وہ ہمارے لیے ایک سبق ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کو دیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرزند انجمن تھے حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے، اور ان کا خاندان تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات کی وجہ سے خاص مقام رکھتا ہے۔ حضرت مولانا محمد شبیر عثمانی صاحب کے ساتھ مل کر مفتی شفیع عثمانی صاحب نے تحریک پاکستان کو جس طریقے سے توانائی دی ہے اور جس میں جتنا جوش خروش کے ساتھ شریک ہوئے، ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت مفتی شفیع نے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے خاندان نے اور ان کے متعلقین جو تھے انہوں نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، اور مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی تھی جو آج عصری اور دینی علوم کا وسیع مرکز ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے دارالعلوم کراچی میں اپنی ابتدا اور انتہا تک تعلیم حاصل کی۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی جو ان کے برادر عزیز ہیں اول سے لے کر آخر تک اسی دارالعلوم کراچی کے اندر تعلیم حاصل کی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں پاکستان آئے تھے۔ قیام پاکستان کے چند ماہ بعد وہ یہاں تشریف لائے۔ اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ 15 پارے دیوبند میں حفظ کیے تھے، اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے بھی طالب علم کہلاتے تھے۔ پھر یہاں تعلیم ان کی جاری رہی۔ دارالعلوم کراچی کے سب سے پہلے طالب علم یہ دونوں حضرات تھے، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اور یہ دونوں حضرات آج پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں بالکل نمایاں ہیں۔ انہی دنوں میں دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور نانک واڑہ شہر کے اندر ایک جگہ تھی، لڑکیوں کا سکول تھا وہاں پر سکھوں کا، تو حکومت نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کو یہ جگہ دے دی کیونکہ یہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ تو 51 عیسوی کے اندر ان کے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب بھی تھے اور ان کے رفقا بھی تھے۔ بہرحال حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا شمار پاکستان کے بڑے علماء میں تھا۔ آپ جامعہ دارالعلوم کراچی کے محتمم اور وفاق المدارس کے سرپرست تھے۔ وفات سے قبل اس بیماری کی وجہ سے جو ان کو 1.5 سال سے لاحق تھی جو ان کی وفات کا بھی سبب بنی، اور وہ بیماری ان کو پھیپھڑوں کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ علیل اور صاحب فراش تھے۔ وفات سے چند دن قبل ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور کل ہی رات کو ان کی خبر یہ آئی کہ وہ اپنے اللہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وہ شخصیت تھے کہ جن کو علمی رسوخ حاصل تھا۔ اکثر مفتیان کرام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں جن کے پاس علمی الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن علم کا رسوخ نہیں ہوتا، لیکن مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن کو علم کے اندر پختگی اور گہرائی حاصل تھی۔ جیسا کہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا تھا کہ اس وقت علمی الفاظ کم ہوا کرتے تھے، یہ کتابیں اور نصاب نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک علم کی گہرائی تھی۔ اسی طرح حضرت کے اندر بھی یہ وصف موجود تھا، ان کو یہ علم کے اندر گہرائی اور رسوخ خاندانی لحاظ سے بھی اور ذاتی طور پر بھی ان کو حاصل تھا، اور ہر بات کے نتائج اور عواقب کو دیکھ کر چلنا ان کے اندر یہ وصف موجود تھا۔ فتویٰ جیسا یہ مشکل کام دارالعلوم کراچی کے اندر ان کے اپروو سے ہی چلتا تھا۔ اگر وہ کسی فتویٰ کو ہاں کر کے اس کا جواب دے دیں اور یہ فرما دیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر آگے وہ اس کو شائع کیا جاتا تھا۔ انتظامی مصروفیات کے باوجود اور ملت اسلامیہ کے استحکام کے باوجود بھی ان کو علم کے اندر یہ گہرائی حاصل تھی۔ ان کے فتاویٰ جو ان کی زندگی میں شائع ہوتے رہے وہ جمع ہو رہے ہیں، اور وہ اہل علم کے لیے بہت بڑا ذخیرہ اور سرمایہ ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے سب مفتیان کرام ان کو بڑا عالم اور بڑا مفتی شمار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کی وفات واقعی یہ عالم اسلام کا سانحہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں۔ ان کے جانے سے علمی اور روحانی نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ علمی اور روحانی اوصاف کے پیکر تھے۔ ان کی خدمات بالکل نمایاں اور روشن ہیں۔ وہ مدارس
کی ترقی کے لیے بھی کام کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی تمام تر اسلام کی خدمات، ملی اور ملکی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ حضرت موصوف کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔